بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین و یمامہ گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک مکان ہے، سب لوگ اسی مکان کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی اس مکان کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بری عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس غلام اور اس کے نوکر اور اس کے بیٹے وغیرہ اس خرید و فروخت میں مشغول ہیں، جبکہ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ بات بھی نہیں کر رہی۔ تو میں نے جا کر اپنی خرید و فروخت کی، تجارت کا سامان وغیرہ خریدا۔ خریدنے کے بعد میں الوداع کرنے کی غرض سے اس عورت کے پاس گیا، تو جب واپس آنے لگا تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب تم دوبارہ یہاں آنا تو میرے پاس آنا، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں سے واپس اپنے ملک میں آ گیا، اور کچھ عرصے تک میں اپنے وطن عزیز میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے میں پھر وہاں گیا۔ جب میں اس عورت کے مکان کی طرف گیا تو وہاں وہ حالت نہ دیکھی جو کہ پہلے دیکھی تھی، یعنی نہ کوئی اس مکان کی طرف آ جا رہا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ لوگ اس مکان کی طرف، کافی لوگ اس مکان کی طرف آ جا رہے تھے، لیکن اب کوئی بھی اس مکان کی طرف نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ جب میں نے جا کر وہاں دروازے کو دستک دی تو دروازہ کھولا گیا، میں اندر گیا تو میں نے اس کی وہ پرانی حالت کو نہ دیکھا۔ تو وہ عورت کو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دو حالتیں دیکھی، ایک وہ جو کہ پہلے میں نے دیکھی تھی، جبکہ وہ اب گیا تھا، اکیلی عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کوئی غلام نہ کوئی بیٹا نہ کوئی نوکر وغیرہ کچھ بھی نہ تھے، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اس عورت نے کہا کہ آپ نے جو میری دو حالتیں دیکھی، پہلی حالت وہ کہ جو میں سکون کی حالت میں تھی، یعنی اس وقت میرے پاس نوکر تھے، غلام تھے، تجارت والے تھے، تجارت سے میں نے کبھی خسارہ نہ پایا تھا، اور اب جب کہ میرے پاس نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی نوکر ہے، مجھے تجارت سے کبھی بھی کوئی نقصان نہ ہوا، یعنی جب بھی میں نے تجارت کی تو مجھے نفع ہی ہوا۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں اس قدر اپنے آپ کو راحت میں پا کر، اس قدر اپنے آپ کو سکون میں پا کر میں خوف زدہ تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے بلائی کا کوئی حصہ نہیں، یعنی اگر میرے لیے کوئی بلائی ہوتی تو ضرور بضرور میرے لیے کوئی آزمائش بھی ہونی تھی۔ اور کہتی ہے کہ اب ان سب میں سے میرے پاس کچھ باقی نہ رہا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یعنی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور آسانیوں کے ساتھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جس مشکلات کا سامنا کرنے سے انسان نجات پا جاتا ہے۔